پوپ کا انتخاب ہمیشہ تاریخ کا ایک سنگ میل ہوتا ہے۔ ایک ایسا لمحہ جب دنیا بھر کے 1 ارب سے زائد کیتھولک مسیحیوں کی تقدیر ایک ہی شخصیت کے ہاتھوں میں سونپتی جاتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف ایک مذہبی روایت ہے بلکہ دنیا کی سب سے قدیم اور طاقتور روحانی سلطنت کی علامت بھی ہے۔ پوپ کا عہدہ ایک ایسا مقام ہے جس کا تعلق نہ صرف دینی رہنمائی سے ہوتا ہے بلکہ عالمی سیاست میں بھی اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ کئی دہائیوں تک یہ عہدہ ایسے افراد کے سپرد ہوتا رہا جو نہ صرف روحانیت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے بلکہ عالمی معاملات میں بھی ان کا اثر و رسوخ بے حد تھا۔ لیکن جیسے ہی ایک پوپ کی زندگی کا سفر تمام ہوتا ہے، یہ عہدہ ایک نیا سورج اپنے اندر سمو کر چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ پوپ کا انتخاب کا یہ عمل ہمیشہ ایک انتہائی خفیہ اور مقدس تقریب کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ہر پوپ کی وفات کے بعد اس کے جانشین کا انتخاب کارڈینلز کے ذریعے کیا جاتا ہے، جنہیں کانکلیو میں بند کر کے انتہائی رازداری میں ووٹ دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ انتخابی مرحلہ ایک ایسی جذباتی اور اہم گھڑی میں تبدیل ہوتا ہے جب دنیا کی نظریں ویٹیکن کے چرچ پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ آخری پوپ بینڈکٹ 18ویں کی وفات نے ایک نیا دور شروع کیا تھا اور اس کی غیر متوقع استعفے کی خبر نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ایک پوپ کا اپنے عہدے سے مستعفی ہونا ایک نیا باب تھا جسے تاریخ میں پہلی بار ایک انوکھے انداز میں پیش کیا گیا۔ جب پوپ بینڈکٹ نے اپنے عہدے سے دستبرداری اختیار کی تو دنیا بھر میں ایک غمگین سکوت چھا گیا، لیکن پھر ان کی رہنمائی کی چھاؤں سے نکل کر ویٹیکن نے اپنے نئے روحانی پیشوا کا انتخاب کیا۔ 2013 پوپ فرانسس کا انتخاب ایک تاریخی لمحہ تھا جب انہیں پوپ کے طور پہ منتخب کیا گیا تو وہ نہ صرف کیتھولک چرچ کے پہلے سربراہ بنے جو لیٹن امریکہ سے تعلق رکھتے تھے بلکہ ان کی شخصیت اور سادگی نے مسیحی دنیا کو متاثر کیا۔ پوپ فرانسس نے اپنی زندگی کو سادہ اور عوام کے لیے وقف کیا۔ روحانی رہنما، ایک سماجی مصلح بھی جس نے دنیا بھر میں انصاف اور مساوات کے اصولوں کو فروغ دیا۔ پوپ فرانسس کی وفات کے بعد ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ ویٹیکن کے دروازے ایک مرتبہ پھر کھلنے والے ہیں جہاں نئے پوپ کے انتخاب کا عمل شروع ہونا ہے، اور پوپ فرانسس کے جانے نے ایک گہرا خلا پیدا کیا ہے مسیحی برادری کے لیے، لیکن ان کے اصولوں اور پیغام نے دنیا کو ایک نئی سمت بھی دکھائی۔ اب کیتھولک دنیا کو ایک نئے رہنما کی ضرورت ہے اور اس انتخابی عمل میں ایک روایت اور تقدس کے ساتھ جاری رہنے والا عمل جس پہ پوری دنیا کی نظریں ویٹیکن پر مرکوز ہوں گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں۔ ناظرین، پوپ فرانسس کی وفات کے بعد اب رومن کیتھولک چرچ کو اپنے نئے مذہبی پیشوا کا انتخاب کرنا ہوگا اور یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ پوپ کا انتخاب ایک انتہائی خفیہ طریقے سے کیا جاتا ہے جس میں سینئر پادری یا کارڈینلز شریک ہوتے ہیں اور یہ عمل صدیوں سے اسی طریقے پر جاری ہے۔ پوپ رومن کیتھولک چرچ کا سربراہ ہوتا ہے اور کیتھولک مسیحیوں کا ماننا ہے کہ پوپ کا براہ راست تعلق حضرت عیسیٰ سے ہے اور ان کے مطابق پوپ سینٹ پیٹر کے زندہ جانشین ہیں جو مسیحی مذہب کے ابتدائی پیروکاروں میں شامل تھے۔ اس وجہ سے پوپ کو کیتھولک چرچ پر مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے اور وہ دنیا بھر کے تقریباً 1.5 ارب کیتھولک لوگوں کے لیے ایک اہم روحانی رہنما اور پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے کیتھولک افراد اپنی مذہبی رہنمائی بائبل سے حاصل کرتے ہیں، وہ پوپ کی تعلیمات سے بھی استفادہ کرتے ہیں جو چرچ کے سربراہ کی حیثیت سے تمام دینی معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ دنیا بھر میں مسیحی مذہب کے پیروکاروں میں سے تقریباً نصف جو ہے وہ رومن کیتھولک ہیں، جبکہ پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈاکس مسیحی پوپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ پوپ ویٹیکن سٹی میں رہائش پذیر ہوتے ہیں جو دنیا کی سب سے چھوٹی خود مختار ریاست ہے اور یہ روم میں واقع ہے۔ پوپ کو تنخواہ نہیں ملتی لیکن ویٹیکن ان کے تمام اخراجات کا بندوبست کرتا ہے۔ پوپ فرانسس کی وفات کے بعد آخری رسومات کی تیاریاں کافی بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہیں، لیکن پوپ فرانسس نے اس پورے عمل کو سادہ اور مختصر بنانے کی ہدایت دی تھی۔ ماضی میں پوپ کے تابوت کو صنوبر، سیسے اور شابلوت کی لکڑی سے بنایا جاتا تھا، لیکن پوپ فرانسس نے ایک سادہ لکڑی کے تابوت کا انتخاب کیا جس کے کناروں پر زنک موجود ہوگا۔ پوپ فرانسس نے یہ بھی ہدایت کی کہ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں پوپ کی لاش کو دکھانے کے لیے چبوترے پر رکھنے کی روایات کو ختم کر دیا جائے، لیکن لوگوں کو تابوت میں موجود پوپ کی لاش کے قریب جانے کی اجازت ہوگی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پوپ فرانسس 1 صدی سے زیادہ عرصے میں وہ پہلے پوپ ہوں گے جنہیں ویٹیکن سے باہر دفنایا جائے گا۔ انہیں روم میں واقع سینٹ میری میجر بیسیلیکا میں دفن کیا جائے گا۔
बेसिलिका एक ऐसी चर्च को कहा जाता है जिसे वेटिकन की तरफ से खुसूसी दर्जा और मराद दी गई। इसके अलावा सेंट मैरी मेजर बेसिलिका रोम के अहम तरीन इबादत गाहों में से भी एक है। नए पॉप का इंतखाब किसी पॉप की वफात या उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद किया जाता है, जैसा कि 2013 में पॉप बेनेडिक्ट 18वें के इस्तीफे के बाद हुआ और पीर को वफात पाने वाले पॉप फ्रांसिस ने उनकी जगह ली थी। कोई भी कैथोलिक मसीही मर्द पॉप मुंतखब हो सकता है, लेकिन ये ओहदा हमेशा कैथोलिक चर्च के सीनियर ओहदेदारान के पास रहा है, जिन्हें कार्डिनल्स कहा जाता है। यानी यही वो लोग हैं जो नए पॉप का इंतखाब करते हैं। दुनिया भर में इस वक्त 252 कार्डिनल्स हैं जो आमतौर पर बिशप होते हैं, लेकिन नए पॉप के इंतखाब में सिर्फ वही कार्डिनल्स वोट दे सकते हैं जिनकी उम्र 80 साल से कम हो। उन कार्डिनल्स इलेक्टर्स की तादाद आमतौर पे 120 तक महदूद होती है, लेकिन इस वक्त 138 कार्डिनल्स ऐसे हैं जो नए पॉप को मुंतखब करने के अहल हैं। पॉप फ्रांसिस ने दिसंबर 2024 में 21 नए कार्डिनल्स का तकर्रुर किया था। 2013 में जब पॉप फ्रांसिस का इंतखाब हुआ था तो वो कैथोलिक चर्च के पहले सरबराह थे जो लैटिन अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन तारीख़ी एतबार से नया पॉप ज़्यादातर यूरोप से ताल्लुक़ रखता है, ख़ास तौर पे इटली से। 266 पॉप में से 217 का ताल्लुक़ इटली से रहा। कॉन्क्लेव के दौरान कार्डिनल्स वेटिकन से बाहर नहीं जा सकते, ना ही वो रेडियो सुन सकते हैं, ना ही टेलीविज़न देख सकते हैं, ना ही अखबारात पढ़ सकते हैं, ना ही फ़ोन के ज़रिए किसी से राबिता कर सकते हैं। इस दौरान कार्डिनल्स के क्वार्टर्स में सिर्फ इमारत की देखभाल करने वाले अमले, डॉक्टर्स और उनके एतराफ़ात सुनने वाले पादरियों को दाखिले की इजाज़त होती है और इन सब अफराद को भी राजदारी का हलफ देना पड़ता है। वोटिंग के अमल के दौरान कार्डिनल्स, चाहे वो इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हों या मुअम्मर होने की वजह से नाअहल हों, अपना वक्त उम्मीदवारों की मुतल्लिका खूबियों पर बहस करने में सर्फ करते हैं, लेकिन किसी उम्मीदवार को खुलेआम इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होती। वेटिकन का ये कहना है कि कार्डिनल्स रूहुल कुद्स से रहनुमाई हासिल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी उम्मीदवार की हिमायत हासिल करने का अमल बहुत सियासी समझा जाता है। कॉन्क्लेव के दौरान हर रोज़ 2 बार इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स को जलाया जाता है और वेटिकन से बाहर लोग सिस्टन चैपल की चमनी से निकलते हुए धुएं को देख सकते हैं। उन कागज़ों पर स्याह या सफ़ेद रंग डाला जाता है। काला धुआं एक गैर नतीजा खेज वोट की अलामत होता है, जबकि सफ़ेद धुआं ये जाहिर करता है कि नए पॉप का इंतखाब कर लिया गया है। इंतखाब में कामयाबी के बाद नए पॉप से पूछा जाता है कि क्या आप सुप्रीम पॉप के तौर पे अपने कैनोनिकल इलेक्शन को कबूल करते हैं, तो इसके जवाब में तस्दीक के बाद वो अपना इंतखाबी नाम बताता है जिससे वो पॉप के तौर पे पहचाना जाता। फिर उसे पॉप का लिबास पहनाया जाता है। उसके बाद कार्डिनल्स नौमुंतखब पॉप का खिराज अकीदत का एक मंजरनामा सामने लाते हैं और उसकी फर्माबरदारी का वादा करते हैं। उसी दौरान सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी से नीचे मौजूद हुजूम के लिए लैटिन लैंग्वेज में एक ऐलान किया जाता है जिनके अल्फाज हेम्बेस पापोम है, यानी हमारे पास एक पॉप है। उसके बाद नए पॉप का नाम सामने आता है और बालकनी में एक मुख्तसर खिताब करता है और दुआ देता है। उसके बाद कॉन्क्लेव के दौरान होने वाली वोटिंग के हर दौर के नतायज पॉप को दिखाए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सर्बमुहर करके वेटिकन आर्काइव्स में रख दिया जाता है और ये सिर्फ पॉप के हुक्म पर ही दोबारा खोला जा सकता है। देखिए कि अब के इंतखाब में कौन नया पॉप मुंतखब होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।